کراچی یہ وہ شہر ہے جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن آج یہاں کے شہریوں کی زندگیاں اندھیروں میں ڈل چکی ہیں۔ جہاں ایک جانب مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان ہے تو وہیں دوسری طرف بلڈنگز کے مکینوں پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ایک ایسی قیامت جو قدرت کی نہیں بلکہ سرکاری اداروں کی پیدا کردہ ہے۔ لیاری کے علاقے بغدادی بلڈنگ جب زمیں بوس ہوئی تو پورا شہر لرز اٹھا۔ لاشیں ملبے تلے دب چکی تھیں، بچے چیخ رہے تھے، مائیں رو رہی تھیں، اور ریاست نے صحنے کو بنیاد بنا کر ایک آپریشن شروع کر دیا۔ ایک ایسا آپریشن جسے جان بچانے کا نام دیا گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس آپریشن کی نیت پر سوالات اٹھنے لگے۔ وہ تمام سوالات اور کراچی کے شہریوں کے تحفظات اور حقائق پر مبنی اہم انکشافات آج کی اس خصوصی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اسپیشلی وہ جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کراچی میں پرانی بلڈنگز پر شروع ہونے والے آپریشن پر تحفظات اور سوالات کے حوالے سے۔ سب سے اہم اٹھنے والا سوال کہ کیا آپریشن فائدے میں ہے، اور اگر ہے تو فائدہ کس کا اور نقصان کس کا؟ جب لیاری کی بلڈنگ گری تو پوری کراچی بھر میں کئی بلڈنگز کو خطرناک قرار دے کر خالی کروائے جانے کی باتیں شروع ہوئی۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر جب خالی کرائی جانے والی بلڈنگز کے مکین چیخنے لگے، رونے لگے، احتجاج کرنے لگے تو کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ ہم بھی لیڈیز ہمت ہارنے والی نہیں ہے۔ یہ بلڈنگ توڑنے سے پہلے ہمارے بچوں کو مار دیں گے یہ لوگ، ہم کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے۔ ہم باہر روڈ پورا بلاک کریں گے اور گاڑیوں کے نیچے آنے کے لیے ہم منڈے کے لیے اپنے بچے لٹا دیں گے۔ ایسی زندگی سے ہم باہر بڑھنا پسند کریں گے۔ میٹھا در کی مشہور عمارت ہاجرہ منزل کو دیکھتے ہیں۔ یہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہماری عمارت میں نہ کوئی دراڑ نہ ٹیکنیکل ایشو ہے۔ بہت نہیں ہے ہماری بلڈنگ خطرے میں۔ ہماری بلڈنگ بالکل ایکٹیو کھڑی ہوئی ہے ابھی بھی۔ میں 10 سال کی اس کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ 10 سال تک نہیں جاتا۔ میں لکھ کر سائن کر کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر ہمیں کیوں زبردستی نکالا جا رہا ہے؟ ان کے مطابق SBCA والے پولیس لے کر آتے ہیں اور کسی جرم کے مجرم کی طرح بے دخل کر دیتے ہیں۔ سامان باہر پھینکا جاتا ہے، بزرگوں کو دھکے دیے جاتے ہیں، بچوں کو رلایا جاتا ہے، لوگ دہائی دیتے رہتے ہیں، مگر SBCA کی کارروائی جاری رہتی ہے۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آج تبت سینٹر کراچی میں جبلی کے علاقے کے مکینوں نے SBCA کے خلاف بھرپور احتجاج کا اعلان کیا۔ ان کا الزام یہ ہے کہ ان کی بلڈنگز کو غیر قانونی طریقے سے سیل کیا جا رہا ہے۔ نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی عدالتی حکم، اور نہ ہی کسی انجینئر کی رپورٹ۔ بس ایک دن پولیس کے ساتھ SBCA والے آتے ہیں، تالے لگاتے ہیں اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو نعرے لگا رہے تھے وہ دل دہلا دینے والے نعرے تھے۔ عوام کی آواز بنو، ہمارا گھر واپس دو، آج ہم بے گھر ہیں تو کل تم بھی بے گھر ہو سکتے ہو۔ مظاہرین نے اہل کراچی سے اپیل کی کہ وہ خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل جب ہمارا اپنا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو شاید سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہاں پہلا بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر وہ عمارت جسے SBC والے خطرناک قرار دے رہے ہیں وہ واقعی خطرناک ہے، یا یہ خطرناک کا لیبل کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ SBCA کی کارروائیوں میں ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے اور وہ ہے شفافیت کا فقدان۔ نہ کوئی سرکاری سروے عوام کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، نہ کوئی انجینئرنگ رپورٹ سامنے آتی ہے، نہ ہی میڈیا کو اندرونی معائنہ دکھایا جاتا ہے۔ بس ایک نوٹس لگتا ہے، پولیس آتی ہے، رہائشیوں کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر عمارت واقعی خطرناک ہے تو کیا متاثرہ افراد کو متبادل جگہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ قانون کہتا ہے کہ بے دخلی سے پہلے متاثرین کو رہائش دی جائے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ درجنوں بلڈنگز کے مکین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے کئی بزرگ ہیں جن کی دوائیاں ساتھ نہیں آئیں، بچے ہیں جو اسکول چھوڑ چکے ہیں، اور مائیں جو بچوں کو رات بھر مچھر سے بچانے کے لیے جاگتی رہتی ہیں۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ ایک پرانی عمارت میں رہائش پذیر تھے، اور SBCA نے فیصلہ کیا کہ اب وہ وہاں نہیں رہ سکتے، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ اب کہاں جائیں گے۔ کیا وہ فٹ پاتھ پر رہیں؟
کیا وہ رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کچھ متاثرین نے ایک بڑا سوال اٹھایا کہ SBCA کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا اس ادارے کے پاس کوئی قانون ہے جس کے تحت اس کو بے دخل کیا جائے؟ کیا ان کی کارروائیاں عدالت سے منظور شدہ ہیں؟ کیا ان کے فیصلے قابل اعتراض نہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ SBCA لینڈ مافیا اور بلڈرز مافیا کا خفیہ گٹھ جوڑ محسوس ہوتی ہے، جہاں پرانی بلڈنگز کو خطرناک قرار دے کر کلیئر کروایا جاتا ہے تاکہ چند دن بعد وہاں نئی تعمیرات کا منصوبہ لایا جا سکے اور اربوں کا بزنس ہو۔ یہ بات صرف الزامات تک محدود نہیں، بلکہ کراچی میں ایسی متعدد جگہیں ہیں جہاں ماضی میں SBCA نے بلڈنگز خالی کروائیں اور بعد میں وہاں پلازے، کمرشل ٹاور اور مہنگے فلیٹ تعمیر کیے گئے۔ یعنی عام آدمی بے دخل ہوا، سرمایہ دار امیر تر ہو گیا۔ اگر واقعی SBCA عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہوتی تو وہ عمارت خالی کرانے کے بعد متبادل رہائش دیتی، ریلیف کیمپ قائم کرتی، ان متاثرین کو وظیفہ دیتی اور سب سے اہم بات وہ ایک شفاف لسٹ جاری کرتی کہ کون سی عمارت خطرناک ہے، کس بنیاد پر ہے اور کب سے ہے۔ مگر آج تک ایسی کوئی فہرست عوام کے سامنے آئی ہی نہیں۔ اب آئیں سرکاری دعووں کی طرف چلتے ہیں۔ سندھ حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ، مشیر بلدیات، حتیٰ کہ گورنر بھی بیان دے چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، مگر زمینی حقائق ان بیانات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کیا کوئی سرکاری افسر آج ان متاثرہ خاندانوں سے ملنے گیا؟ کیا کسی ادارے نے ان بچوں کا حال پوچھا؟ کیا کسی متاثرہ عورت کو راشن یا طبی سہولت فراہم کی گئی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب آتے ہیں ان سوالات کی طرف جو کراچی والے آج پوچھ رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو یوں بے گھر ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جیسے ادارے اس شہر کے مالک بن چکے ہیں؟ کیا کسی بلڈر مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیا ہمارا خاموش رہنا کل ہمارے ہی گھروں پر خطرہ نہیں بنے گا؟ آج لیاری، میٹھا در، کھارا در اور اس کے اطراف کے علاقے زد میں ہیں تو کل یہ مہم گلشن، ڈیفینس یا کورنگی تک نہیں آ سکتی، کیونکہ جب اداروں کو کوئی روکنے والا نہ ہو تو وہ طاقتور سے طاقتور تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم حکومت سندھ، چیف سیکریٹریز، وزیر بلدیات اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ متاثرین کو فوری طور پر متبادل رہائش نہیں دیں گے؟ کیا بلڈنگ کی جانچ رپورٹیں شائع کی جائیں گی؟ کیا بے دخلی سے پہلے متاثرہ خاندانوں کو نوٹس اور سماعت کا موقع دیا جائے گا؟ اور کیا بلڈرز مافیا سے وابستہ ہر ممکن مفاد کو روکا جائے گا؟ اور آخر میں ہم اپنے ناظرین سے کہتے ہیں، اس ویڈیو کو خاموشی سے مت دیکھیں، اسے پھیلائیں، شیئر کریں اور آواز بنیں، کیونکہ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل ہماری خاموشی ہمارا ہی گھر چھین سکتی ہے۔ یہ صرف بلڈنگز کا معاملہ نہیں ہے، یہ چھت، عزت، زندگی اور انسانیت کا مقدمہ ہے۔ تو اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیں۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔